بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اماں میری شادی کر رہی تھی۔ جو ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی، شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ میں یہ سن کر آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ میں مومنہ شاید اس دنیا کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اماں مجھے شیشہ دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ مجھ پہ بڑی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی اور نہ کہیں آنے جانے دیتی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی تھی۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کے رکھتی تھی اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی بھی اپنی صورت شیشے میں نہیں دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی تھی کہ تو بہت حسین ہے اور پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں دکھتا، تو اس لیے تم کہیں مت جاؤ، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ کبھی اماں کہتی کہ تم اچھی نہیں دکھتی، اس لیے خود کو چھپا کے رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں سوچتی کہ اماں کی کون سی بات پہ یقین کروں۔ آخر اس نے اس ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کے دیکھ نہ لوں۔ لیکن مجھے اپنی ماں کی بات مانی تھی، اس کے سوا میرے اس دنیا میں تھا ہی کون۔ اس وجہ سے اسکول میں بھی نقاب کر کے جاتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ میں گھر میں بنا نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے، میں بہت پیاری ہوں۔ لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تو نیچے سڑک پہ آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کے ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے کراہت آنی چاہیے تھی نا۔ کبھی کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں مچلتی رہتی تھی اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا تھا جو بہت حسین تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، وہ بھی آتے جاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس روز گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سبزی والے کی آواز سن کے کھڑکی سے جھانکا۔ یہ وہی سبزی والا تھا، خوبصورت پٹھان۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پوچھا، سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، کیا دوں؟ میں نے کہا، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں، اماں بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، جو لینا ہے تم لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، 1 کلو گوبھی اور آدھا کلو ٹماٹر دے دو، میں کل تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑائی، شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کے اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئی تو انہیں بتا دیا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر سبزی بنائی ہے، پیسے دے دو، کل اس کو دے دوں گی۔ اسے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے روز جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کے اس کی جانب پیسے بڑھا دیے۔ وہ آیا، میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس کو دیکھے مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لیا کرتی تھی، وہ سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھو لیتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اس کے ٹھیلے پر رکھاتی اور کبھی وہ مفت میں مجھے سبزی پکڑا جاتا۔ پھر ایک روز وہ مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی پکڑا گیا تھا۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور خط اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اندر آ کر چھپا کے رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئی تب میں نے وہ خط نکال کے پڑھا تھا جس میں پٹھان نے اپنا نام سمیع اللہ بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش بھی ظاہر کی تھی اور مجھ سے خط کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کے خط کا جواب لکھنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مومنہ ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بہت، اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کے میں نے چھپا دیا کہ کہیں اماں نہ دیکھ لے اور میں بستر پر لیٹ کے پٹھان کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر اپنے اوپر اوڑھ کے سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں خط کے دروازے پہ گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے خط اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چھری اٹھا کے سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ اماں کے کہنے کے مطابق میں بدصورت ہوں تو یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پہ فدا ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں خراب ہیں؟
اسی طرح یہ خط و کتابت کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا۔ میں اس سے خط میں پوچھا کرتی تھی کہ تمہیں میں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا۔ وہ لکھتا، مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت حسین ہو، میں تمہیں تب سے پسند کرتا تھا جب تم کھڑکی سے جانگتے ہوئے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں جو اماں کی باتیں اور بے جا روک ٹوک سن سن کے احساس سے محرومی کی شکار ہو چکی تھی۔ سمیع اللہ کی محبت پا کے میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز محلے کی ایک عورت اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، ان کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ وشتہ دیکھا تم نے؟ میری اماں آہ بھر کے بولی، نہیں، اور مومنہ سے کون شادی کرے گا، میں نے نہیں کرنی اس کی شادی وادی۔ اماں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ارے کیوں بھلا، اچھی ٹھیک ٹھاک تو دکھتی ہے مومنہ، مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا، اور یہ باتیں سنتے چائے کو ابلتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی جلنے لگا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پہنچے اور چائے کپ میں نکال کے خالہ کو دے آئی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ میں ساری رات اپنے دکھ پہ روتی رہی۔ صبح اٹھ کے کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز کان میں پڑی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی اور پھر سے اپنے کام پر لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ سمیع اللہ کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا رہا، آوازیں لگاتا رہا۔ اماں گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ پاس آیا اور شکوہ کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہی دروازے پر۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی، تم بھول جاؤ، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ناراض ہو کے کہنے لگا، شادی تو میں تمہیں سے ہی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہاں ملنگ بابا کو آتا دیکھ کر اپنا ٹھیلا کھینچتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ میں اندر آ کے رونے لگی۔ اگلے روز میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ سمیع اللہ نے آواز لگائی۔ میں نے فوراً سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے پہنچے اور دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے خط پکڑائی اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج نپٹا کے میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئی تب میں نے وہ خط نکالا اور کھول کر پڑھنے لگی، جس میں سمیع اللہ نے لکھا تھا کہ اپنی ماں سے بات کرو، مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کے لے جاؤں گا۔ خط کا جواب ضرور دینا، صرف تمہارا سمیع اللہ۔ میں جواب لکھنے لگی کہ سمیع اللہ اماں سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ میری شادی کروانا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا ہے بھاگ کے شادی کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ خط لکھ کے میں نے چھپا کے رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کے اسے خط پکڑا کر دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی خط و کتابت چلتی رہی اور دونوں کی متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا طے ہو گیا۔ اب بس موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی گھر سے بھاگنے کی۔ سامان تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، بس چند جوڑے تھے، وہ بھی پیک کر لیے تھے۔ اب اماں کے سوتے ہی یہاں سے نکل جانا تھا۔ مجھے اماں دیر تک جا کے کپڑے سیتی رہی۔ خدا خدا کر کے جوڑا سل گیا تھا، اسے طے کر کے شاپر میں ڈال کے سلائی مشین سے اماں اٹھ گئی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اماں گہری نیند میں چلی گئی ہیں تو میں آہستہ سے چارپائی سے اٹھی، تکیے کے نیچے سے چادر نکال کے اوڑھ لی اور چارپائی کے نیچے سے بیگ اٹھا کے کاندھے پہ ڈال کے دبے پاؤں باہر نکلی۔ باہر نکل کے چپل پہنی اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجھے چھت سے چھلانگ مار کے کودنا تھا کیونکہ دروازے کو اماں رات میں تالا لگا کے رکھتی تھی۔ میں خاموشی سے بنا آواز کے چھت پر پہنچی۔ نیچے دیکھا تو سمیع اللہ کھڑا تھا۔ چھت زیادہ اونچائی پہ نہیں تھا۔ میں آسانی سے چھلانگ مار کر کود گئی۔ مجھے سمیع اللہ نے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ جانے لگی تو اسی وقت نہ جانے کہاں سے وہ ملنگ آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ملنگ تھا جو ہر وقت گلی کے پھیرے لگاتا تھا اور حق اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہتا تھا۔ مجھے پیچھے کھینچ کر بولا، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ تمہیں اس پر رحم نہیں آیا جو اس کی عزت روندنے چلی تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ بہت طاقتور تھا، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس ملنگ نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سمیع اللہ کا گربان، اور اس پہ تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بولا، شکل غائب کرو اپنی، آئندہ یہاں دکھائی دیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی سمیع اللہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں رو رو کر اسے پکارتی رہی۔ اب ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے بوکھلائی ہوئی شکل کے ساتھ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے اس ملنگ کے ساتھ وہاں دیکھ کر چلانے لگی، یہ سب کیا ہے؟ میں بس روتی رہی۔ ملنگ مجھے گھسیٹتا رہا، اندر لا کر دھکا دیا، بولا، یہ تیری عزت مٹی میں ملا کے سبزی والے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، سنبھالو اسے۔ اماں یہ سن کر اپنی چھاتی پیٹنے لگی اور پھر مجھ پر چڑھ دوڑی، مارتی رہی اور میں خاموشی سے پٹتی رہی۔ کمبخت،
घर से भाग रही थी? कौन तुझे ब्याहेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? अम्मा मुझे मारते हुए बोली। ये सुनकर मलंग जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? उसी वक्त अम्मा के हाथ ये सुनकर रुक गए और बोली, तू करेगा इससे शादी? और वो कहने लगा, हाँ मैं करूंगा इससे शादी। अम्मा बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वो कहने लगा, ठीक है, तो फिर इस जुम्मे को मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा निकाह करके। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, अम्मा के पैर पकड़े कि मैं शादी उस मलंग से नहीं करूंगी, मगर वो नहीं मानी और बोली, कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा? ऐसे एक बात करके गया, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुम्मा था। मैं परेशान थी कि सचमुच वो मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने। काफी वक्त गुजर गया, वो नहीं आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। समीउल्लाह ने तो पलट के मेरी खबर तक न ली। उसके झूठे मोहब्बत के दावों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी कि अचानक दरवाजा खटका। मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो एक खुश शक्ल नौजवान वहां खड़ा था। उसके साथ 2 गवाह और काजी भी था। अम्मा से कहने लगा, मैं वही मलंग हूँ जो इस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही बेढंगा मलंग है जो आज एक हसीन नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा हसीन शोहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट हटाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहां से फौरन पीछे हटी। मुझ पे लर्जा तारी हो गया। तुम सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी खौफनाक जानवर जैसी थी। मेरा शोहर मुझे चुप करवाता रहा और बोला कि जो तुम देख रही हो वो हकीकत के बरक्स है। जो कैफियत तुम पर गुजर रही है मैं उस कैफियत से गुजर चुका हूँ। मैं हैरान होकर उसकी जानिब देखा। पूछा, कैसे? वो बोला, इसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वो मुझे उसी वक्त वापस अम्मा के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे आखिर क्या राज है? आज तुम राज से पर्दा उठा ही दो, अपनी बेटी को सब बता ही दो। अम्मा रोने लगी और कहना शुरू किया, मेरी अम्मा जादू टूने पर बहुत यकीन रखती थी। मैंने बचपन से ही उन्हें अमलियात और जादू टूना करते हुए देखा था। वो किसी पहुंचे हुए आमिल बाबा के पास जाती थी सीखने। वहां से आकर अपने घर पे वो अमल करती रहती थी। मेरा बाप किसी औरत के चक्कर में था। उस वजह से मेरी अम्मा वो अमलियात इन पर और उस औरत पर करती थी ताकि वो दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दे। फिर एक रोज अम्मा अब काफी अमलियात सीख गई। आस पड़ोस की औरतों को तवीज गंडे देती, उनके लिए शैतानी अमलियात करती रहती। एक तरह से उसने उन शैतानी अमलियात को ही अपना जरिया मुआश बनाया हुआ था। औरतें अमल करवाती और अम्मा को पैसे देके चली जाती। एक रोज एक औरत अम्मा के पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। जो ही शादी के दिन करीब आते पता चला कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से है और वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा अमल करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अम्मा बोली, मैं किसी के मारने का अमल कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं करके दूंगी, तुम जाओ। लेकिन वो औरत ना मानी और बहुत गिड़गिड़ाने लगी और बहुत पैसों का लालच दिया अम्मा को। तो बिलाखिर अम्मा मान गई और उसके लिए अमल करना शुरू कर दिया। वो औरत बच्चे को जन्म देकर चल बसी। इस वाक़े के काफी दिनों बाद एक रोज किसी बाबे से अम्मा एक नया अमल सीख के आई थी। वो अमल सीख के अम्मा बहुत खुश थी। बाबे ने कहा था कि ये अमल बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस अमल के करने से तुम्हारे शोहर को वो औरत खूबसूरत औरत की जगह कोई भयानक जानवर की शक्ल नजर आएगी और वो उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। ये अमल तुम्हें 30 दिन तक लगातार करना होगा और ध्यान रहे अमल उल्टा भी पड़ सकता है। मेरी अम्मा के साथ भी ये हुआ था। वो रोज अबा के घर से जाने के बाद ये अमल करती। आग जलाकर उसमें कुछ तावीज जलाती थी और तावीजों के जलने के वक्त कुछ मंत्र पढ़ती रहती थी। एक रोज तावीज जला के मंत्र पढ़ने लगी तो मंत्र के कुछ लफ्ज भूल गई। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराती गई और कुछ गलत लफ्ज इस्तेमाल किए जिससे आग बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया। उसे बहुत घबराहट होने लगी, कांपने लगी कि क्या हो गया। मैं तो रोज ये मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया आखिर? अब क्या होगा? उसने फौरन उठकर शीशे में अपनी शक्ल देखी और सुख का सांस लिया कि उसकी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहां खड़ी थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने जोर से चीख मारी। मैं बहुत डर गई, रोने लगी कि अम्मा को क्या हो गया। मेरी अम्मा रोने लगी और समझ गई कि अमल उल्टा होने का असर उस पर नहीं उसकी बेटी पर पड़ा है। तब से अब्बा भी वापस नहीं आए। उसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे थे। तब से अम्मा ने जादू टूने और अमलिया से तौबा कर ली थी। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को न देख पाऊं।
کبھی کبھی تو میں خود پہ لگی ان بے جا پابندیوں سے اکتانے لگ جاتی تو دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی تھی اور تو کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک روز اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا۔ وہ حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا۔ وہ خود مر گئی، اسی کی سزا مجھے ملی ہے، وہ شرمندہ ہو کے بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا۔ اماں اور میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ وہ کہتا رہا کہ اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی مگر میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی دکھتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کے بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو مجھے دیکھ کر کراہت آتی، لوگ گن کھاتے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کسی درسگاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا۔ وہاں درسگاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، روز مجھ پر دم درود کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفے دن رات پڑھتے رہو۔ تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا جس سے تمہیں بھی نقصان ہوا اور اس کی بیٹی کو بھی، تم یہ وظیفے پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ ایک روز میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ پر سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں۔ وہ کہتے کہ تم بہت ہی حسین ہو، بہت ہی حسین نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ پھر ایک روز میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی بہت پہلے، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کرتی ہے، خط لیتی ہے اور دیتی ہے، اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دو، اس لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کے اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا، میری شکل ٹھیک ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اماں تم ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں مومنہ۔ میرا شوہر اصغر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری اماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے کے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج 35واں دن تھا مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے۔ میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ وظیفہ پورا ہوا۔ بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہم صبح خوش گھر آئے، شکر ادا کیا رب کا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کے منہ دھو کے باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک حسین لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اور کوئی نہیں، میں ہوں، مومنہ۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔